کیا؟ آہل کے کہنے پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے، منہ بند رکھ۔ تم پریشان نہ ہو، ایسے ہی بول رہا ہے، کان خراب ہو میرے دشمنوں کے۔ اس کے کہنے پہ وہ دونوں ہنس دیے۔ تو آپ بتائیں نا کیا ہوا ہے، آپ دونوں نے ایسے کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ بھائی نے تو نہیں ڈانٹا؟ وہ یکدم خیال آنے پر بولتی ہے۔ نہیں گڑیا، وہ دونوں ایک ساتھ بولے، میں پوچھتی ہوں انہیں۔ وہ یہ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں چلی گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی گئے۔ بھائی، وہ اسٹڈی میں داخل ہوتی ان دونوں کو مخاطب کر گئی جو کہ فائل دیکھ رہے تھے۔ جی بھائیوں کی جان۔ ان کے کہنے پر وہ پہلے مسکرائی، پھر یاد آنے پر منہ بنا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہماری گڑیا کو؟ وہ دونوں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے بھائیوں کو کچھ کہا ہے؟ نہیں بچے، ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ اس کے پوچھنے پر حارث نے جواب دیا۔ پکا؟ ہاں پکا، ماہر نے کہا۔ ارے گڑیا، بھائیوں نے کچھ نہیں کہا، اس کدو کا منہ ویسے ہی لٹکا رہتا ہے، آہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ کدو کسے کہا تو نے؟ تو ہوگا، بلکہ کریلا، وہ بھی سڑا ہوا۔ فارس کے کہنے پر وہ تینوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کرتے رہے۔ جب حارث نے انہیں سونے کا کہا، چلو جاؤ اب آرام کرو، صبح بہت کام کرنا ہے، اور اگر تم دونوں جلدی نہ اٹھے نا۔ اٹھ جائیں گے بھائی، وہ دونوں ماہل کی بات ختم ہونے سے پہلے بول اٹھے۔ بھائی نہ ڈانٹا کرے نا میرے معصوم بھائیوں کو، وہ ان دونوں کے گلے لگتی بولی، جس پر وہ دونوں بھی ہنسنے لگے۔ حارث اور ماہل کو دیکھ رہے تھے اور حنین کے دیکھنے پر معصوم شکل بنا لیتے۔ اچھا بابا، کچھ نہیں کہتے، اب سو جو جا کر، اور تم لوگ بھی سو جاؤ، اسے تنگ نہ کرنا۔ اوکے، گڈ نائٹ بھائی، حورین سب کو کہتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میر شاہ نے اپنے خاص ملازم کو بلایا۔ جی سر، پتہ کرو حورین آج یونیورسٹی آئی ہے کہ نہیں۔ اوکے سر، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، کیوں نہ آج سویٹ ہارٹ سے ملاقات کی جائے اور دیدار بھی ہو جائے گا۔ وہ موبائل پر اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہی آدمی دوبارہ آیا۔ سر، وہ آج نہیں آئی۔ کیوں؟ سر ابھی پتہ نہیں چل رہا، وہ ایک ہفتے سے یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر میر شاہ کو کچھ گڑبڑ لگی۔ آدھے گھنٹے میں مجھے اس کی وجہ پتہ چل جانی چاہیے۔ اوکے سر۔ یہ ملک کر کیا رہے ہیں؟ کچھ کرنا پڑے گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہر کوئی نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ حورین بیٹا، آپ کی ساری چیزیں آ گئی ہیں، کچھ چاہیے تو نہیں؟ نہیں بڑے بابا۔ کیا ہوا میرا بیٹا؟ کچھ نہیں، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ میں تو آپ کا بیسٹ بڈی ہوں نا، وہ مصنوعی ناراضگی سے پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ نا میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے، سب اچھا ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ چلو مل کر ناشتہ کرتے ہیں آج باپ بیٹی، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، جس پہ وہ بھی مسکرانے لگی۔ گارڈ اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے جب ایک بزرگ ان کے پاس آئے۔ بیٹا، یہ کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ بابا جی، چھوٹے صاحب کی بیٹی کا نکاح ہے آج۔ اچھا، چلو اللہ نصیب اچھے کرے بچی کے، یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ آمین۔ میر شاہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کا خاص آدمی علی اجازت لے کر اندر آیا۔ کیا خبر ہے؟ سر، وہ آج ان کا نکاح ہے۔ یہ بات میر شاہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ تو پہلے تم کہاں تھے؟ کہا تھا نا ان پہ نظر رکھو، وہ چیخا۔ سر، وہ بہت خاموشی سے یہ کام کر رہے ہیں، کچھ ملوم ہی نہیں ہونے دیا۔ تو تمہیں اسی لیے کہا تھا کہ ان پر نظر رکھو، جاہل انسان۔ سوری سر، جسٹ شٹ اپ۔ غصے سے اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ کس کے ساتھ ہو رہا ہے نکاح؟ امان ملک کے ساتھ سر۔ اس امان کا بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ سر آپ کہیں تو اٹھا لیں۔ نہیں، آج تو سویٹ ہارٹ سے ہی ملاقات ہوگی، ان کے گھر پہ نظر رکھو۔
کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ایک ایک منٹ کی ڈیٹیل چاہیے مجھے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا، آخر میں آرڈر دیتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ نکاح کا فنکشن گھر پر ہی تھا۔ ماما حورین کو کتنے بجے سیلون سے لانا ہے؟ حارث نے سدرا بیگم سے پوچھا۔ بیٹا اسے آدھے گھنٹے تک لے لینا۔ کس کے ساتھ گئی ہے؟ آہل چھوڑنے گیا تھا۔ ماما کسی کو تو اس کے ساتھ بھیجتے، آپ چلی جاتی ہیں، بڑی ماما چلی جاتی۔ بیٹا کام تھا نا، اس لیے وہ تو نہیں جا رہی تھی، پر بڑی مشکلوں سے بھیجا ہے۔ اچھا میں جا رہا ہوں اسے لینے، میرے پہنچنے تک ریڈی ہو گئی ہوگی۔ سر ابھی حارث ملک گھر سے نکلے ہیں حورین میڈم کو سیلون سے لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے ان کے پیچھے ہی رہو، میں نکل رہا ہوں۔ اوکے سر۔ حارث ریسیپشن پر جا کر حورین کو بلانے کا بولتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آتی ہے۔ ماشاءاللہ، وہ اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہن، اللہ کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو وائٹ کلر کی شارٹ شرٹ اور شرارہ پہنے، بالوں کا سٹائلش چوڑا بنائے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو میک اپ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ہلکے سے میک اپ میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ تھینک یو بھائی، چلو آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی طرف جاتا ہے، اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی، سڑک سنسان تھی۔ ابھی وہ رستے میں تھے جب ایک گاڑی ان کے آگے آ کر رکتی ہے۔ حارث فوراً بریک لگاتا ہے۔ اچانک بریک لگنے کی وجہ سے حورین کا سر ڈیش بورڈ پر لگتا ہے۔ جب حارث آگے ہاتھ کرتا ہے، آپ ٹھیک ہو حورین؟ جی بھائی، آپ گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا یہیں ہوں، بس ان سے 2 منٹ بات کر کے آیا، بس 2 منٹ، جلدی آئیے گا بھائی۔ وہ گاڑی سے نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ملک صاحب، علی ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی اور گاڑی ہٹاؤ آگے سے۔ ابھی وہ بول رہا تھا کہ شیر کی میر شاہ کی آواز آئی پیچھے کھڑی گاڑی سے، جو کہ اتر رہا تھا۔ کیسے ملک صاحب؟ اوہو، تو یہ تمہارا کام ہے؟ جی بالکل۔ صالح صاحب بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو یہاں سے، وہ غصے سے کہتا گاڑی کی طرف بڑھتا ہے، جب اسے 2 آدمی پکڑ لیتے ہیں۔ بھائی، اندر ڈری سمی بیٹھی یہ منظر دیکھ کر باہر نکلنے لگی، جب حارث سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اندر ہی رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے صالح صاحب، ابھی تو ہم نے آپ کی بہن کا دیدار بھی نہیں کیا، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ غصے سے بولتا اپنے آپ کو چھڑواتا ان کی درگت بنا رہا تھا، جب میر شاہ نے گن نکال کر اس کی طرف کر دی۔ رک جائیے صالح صاحب، حورین یہ دیکھتی گاڑی سے نکلنے لگی۔ حورین باہر مت نکلنا۔ حارث اسے باہر نکلتا دیکھ کر بولا، اگر تم باہر نہ آئی تو تمہارا بھائی جان سے جائے گا۔ نہیں بھائی کو کچھ نہ کہیں پلیز، وہ گاڑی سے باہر نکل کر کہنے لگی۔ حورین تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اندر بیٹھو۔ اسے پھر سے 2 آدمیوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ میر شاہ کو حورین کی طرف بڑھتے دیکھ کر چیخا۔ اسے اپنی غلطی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، میر شاہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لاتا ہے۔ چھوڑ دو صالح صاحب، اس کے کہنے پہ وہ اسے فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے رک جاؤ صالح صاحب، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو آپ کی جان چلی جائے گی، بکواس بند کرو اور چھوڑ دو میری بہن کو، وہ غصے میں کہتا ان کی طرف بڑھا۔ بھائی پلیز رک جائیں، حورین روتے ہوئے کہنے لگی۔ صالح صاحب بہن کی بات ہی مان لو، کیوں میرے ہاتھوں اوپر جانا ہے؟ حارث کو آگے بڑھتا دیکھ گارڈز آگے بڑھے، پر میر شاہ کے اشارے پر وہیں رک گئے۔ حورین مسلسل اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جو میر شاہ کی گرفت میں تھے۔
کوشش بیکار ہے سویٹ ہارٹ، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ دور رہو میری بہن سے۔ حارث غصے سے اس کی طرف آیا جب میر شاہ کی گن سے گولی چلی اور اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ گولی چلنے کی آواز سے خاموشی ہو گئی تھی جسے حرین کی چیخوں نے ختم کیا۔ بھائی چھوڑو مجھے، بھائی اٹھیں۔ وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ کہا تھا صالح صاحب سن لیتے، وہ حارث کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دور رہو میری بہن سے، چھوڑ دیں پلیز۔ یہ ممکن نہیں سویٹ ہارٹ، وہ زبردستی اسے گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگا۔ جب وہ اپنا پورا زور لگاتی ہوئی اسے دھکا دیتی جس سے 2 قدم وہ پیچھے ہوا تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے حارث کے پاس آ گئی۔ گارڈز حرین کو پکڑنے لگے جب میر شاہ کی سرد آواز سن کر وہیں رک گئے۔ دور رہو اس سے، بھائی پلیز اٹھیں، وہ روتے ہوئے حارث کو کہنے لگی جو بمشکل اپنی آنکھیں کھولے کچھ بول رہا تھا۔ بیٹا جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ اور بھائی کو فون کرو۔ بھائی آپ اٹھیں، ہم ہاسپٹل جائیں گے۔ نہیں حرین جاؤ یہاں سے۔ نہیں بھائی چلو سویٹ ہارٹ۔ میر شاہ اس کا بازو پکڑے اسے زبردستی اٹھانے لگا۔ نہیں چھوڑ دیں مجھے پلیز، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، پر ابھی بھائی کو ہاسپٹل لے جائیں پلیز۔ چپ، خبردار جو ایک بھی آنسو نکلا تو چلو۔ نہیں بھائی چھوڑو خبیث انسان میری بہن کو۔ حارث ہمت کر کے اٹھا اور دھکا دیتی روتی حرین کو ساتھ لگا لیا۔ گارڈز اب تک صرف میر شاہ کی وجہ سے خاموش کھڑے تھے۔ میر شاہ دوبارہ گن نکال کر اس کے سر پہ رکھ دی۔ نہیں پلیز نہیں کریں، چھوڑ دیں، حرین روتے ہوئے کہنے لگی۔ چپ، وہ زور سے حارث کے سر پر گن مارتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ بھائی، حرین کی ایک نہ سننے، اس نے حرین کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے ساتھ زبردستی لے گیا۔ اپنے جان سے پیارے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ میر شاہ کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ حارث انہیں جاتا دیکھ کر ہمت کر کے اپنی پاکٹ سے فون نکالتا ماہل کو فون کرنے لگا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، اب تک حارث اور حرین نہیں آئے تھے۔ سب لوگ پریشان تھے۔ امان، زمان، شازیہ بیگم بھی پہنچ چکے تھے جب ماہل کا فون بجا۔ حارث کہاں رہ گئے ہو؟ سب پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا؟ اوہو، حارث کو کیا ہوا؟ ٹھیک ہو تم؟ حرین کہاں ہے؟ اوہو، حرین کو لے گیا، میں کچھ نہیں کر پایا، تم جلدی جاؤ، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ کون لے گیا؟ کہاں ہو تم؟ ہیلو حارث، کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ نہیں بابا، شراز صاحب کے پوچھنے پر بتاتا باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے امان اور فارس بھی آ گئے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، امان نے کہا۔ میں بھی چلوں گا ساتھ، فارس کہنے پہ اس نے سر ہلایا۔ آہل تم گھر رہو اور دھیان رکھنا سب کا۔ جی بھائی۔ وہ فوراً سیلون کی طرف گئے۔ تھوڑا آگے جا کر انہیں حارث کی گاڑی نظر آئی۔ وہ تینوں فوراً باہر نکلے، آگے بڑھے۔ جب حارث کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ تینوں اس کی طرف بڑھے۔ بھائی اٹھیں بھائی، فارس اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا۔ گاڑی میں بٹھانا، ٹائم نہیں ہے، ہاسپٹل جانا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ مل کر اسے گاڑی میں بٹھانے لگے۔ بھائی حرین، تم دونوں ہاسپٹل جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں امان، تم حارث کو لے کر ہاسپٹل جاؤ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ فوراً ہاسپٹل کی طرف نکل گئے۔ جب ماہل حارث کی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جانے لگا، راستے میں وہ کسی کو فون کر کے لوکیشن کا پتہ کروانے لگا۔ میری بچی کہاں ہے؟ ڈھونڈ کر لائیں اسے۔ سدرا بیگم نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ بیٹا اندر زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا اور بیٹی کا پتہ نہیں تھا۔ شازیہ بیگم اور سائرہ بیگم روتے ہوئے انہیں سنبھال رہی تھیں۔ سب لوگ ہاسپٹل میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ شہروز صاحب نے پوچھا۔ بیٹی اور بیٹے کے غم نے
انہیں چند گھنٹوں میں ہی کمزور کر دیا تھا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے سر کافی گہری چوٹ لگی ہے اور گولی لگنے کی وجہ سے کافی خون ضائع ہو گیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں، انہیں اگر ہوش نہ آیا تو یہ کوما میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ دعا کریں۔ یہ خبر سن کر سدرا بیگم بے ہوش ہو گئی تھیں۔ انہیں فوراً روم میں لے جا کر ڈرپ لگائی گئی تھی۔ امان سدرا بیگم کی طبیعت کچھ سنبھلنے پر ماہل کے پاس چلا گیا۔ میر شاہ حورین کو اپنے فارم ہاؤس پر لے کر آیا تھا۔ رستے میں اسے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ ابھی ڈاکٹر اسے چیک کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ٹھیک تو ہے؟ کسی چیز کی بہت زیادہ ٹینشن لی ہے میں نے انجیکشن لگا دیا ہے تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو جائیں، اور یہ کچھ میڈیسن ہے۔ ایک بات کا دھیان رکھیے گا، یہ مزید ٹینشن نہ لیں ورنہ میں نے ان کا نروس سسٹم ایک بات کا دھیان رکھیے گا، یہ مزید ٹینشن لینے ورنہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، جس سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی آخری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھتا، اس کی جیولری اتار کر سائڈ پہ رکھ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے جب اسے حورین کی آواز آئی جو نیند میں کچھ بول رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ چھوڑ دیں پلیز بھائی، وہ بولتے ہوئے ہوش میں آئی۔ بھائی سویٹ ہارٹ ریلیکس، بھائی ٹھیک نہیں، بہت زیادہ خون نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ نہیں، مجھے بھائی کے پاس جانا۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ اسے زبردستی بٹھانے لگا۔ کہیں نہیں جانا تم نے، چپ کر کے بیٹھو۔ اس کی سخت آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ تم چھوڑو مجھے، تم نے بھائی کو گولی ماری، چھوڑو مجھے، وہ غصے میں چیخی۔ چھوڑو مجھے۔ حورین میر شاہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر دروازہ نہیں کھلا۔ پلیز دروازہ کھولیں، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ حورین چپ کر کے ادھر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ زور سے اس کا ہاتھ پکڑتا اسے بیڈ پر بٹھا گیا، جس پر حورین روتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی۔ ایک آنسو بھی نظر نہ آئے مجھے، وہ سختی سے کہتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ جب وہ اپنا چہرہ پیچھے کرنے لگی اور خود اپنے آنسو صاف کرنے لگی، جس پر وہ غصہ اپنا کنٹرول میں کرتا ہے۔ کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ کیوں دور بھاگتی ہو؟ مجھے گھر جانا ہے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ جائیں گے، پر پہلے نکاح ہوگا۔ کس کا؟ تمہارا میرے ساتھ۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ کیوں نہیں کرنا؟ وہ اسے بازوں سے پکڑتا اونچی آواز میں پوچھنے لگا، جس پر وہ مزید ڈر گئی اور رونے لگی۔ میں بکواس کر رہا ہوں جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آنسو نظر نہ آئے مجھے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیے بے رحمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اگر تم نے نکاح نہ کیا نا تو تمہارے ماہر بھائی جان سے جائیں گے۔ ایک تو پہلے ہی رستے میں ہے۔ نہیں پلیز ایسا نہ کیجیے، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ میرا نکاح امان کے ساتھ ہونا ہے۔ بس اس شخص کا نام بھی نہ سنوں میں، تم صرف میری ہو، اور خبردار کسی اور کے بارے میں سوچا ورنہ وہ بھی جان سے جائے گا۔ نہیں، وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم نے نکاح نہ کیا تو سب کو جان سے مار دوں گا۔ نہیں میں نکاح کروں گی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ گڈ سویٹ ہارٹ، اچھا فیصلہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے روتی ہوئی حورین کو وہیں چھوڑتا کمرے سے باہر آ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب حارث کو ہوش آیا۔ وہ بار بار حورین کا پوچھ رہا تھا، پر کسی کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ شازیہ اور سائرہ بیگم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ فارس آہل کہاں ہے؟ حورین کوئی بتا کیوں نہیں رہا؟ بھائی وہ ماہل اور امان بھائی لینے گئے ہیں، میری بات کرواؤ اس سے۔ اس کے کہنے پر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہٹو پیچھے، میں خود دیکھتا ہوں۔ وہ ہاتھ سے ڈرپ اتار کر اٹھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا لیٹے رہو، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ مجھے پورا یقین ہے ماہل اور امان حورین کو لے آئیں گے۔ وہ شہرو صاحب کو دیکھنے لگا جو آج اسے صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ سب میری وجہ سے ہوا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ بیٹا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے،
تم ٹینشن مت لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زمان صاحب اسے تسلی دینے لگے۔ جب شیراز صاحب اندر داخل ہوئے، بھائی جان بات ہوئی آپ کی؟ انہیں لوکیشن پتہ چل گئی ہے، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، اللہ سب خیر کرے گا، تم فکر مت کرو، شیراز صاحب شروع صاحب سے کہنے لگے۔ وہ لوگ پولیس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پہ پہنچ گئے تھے۔ پولیس چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ کچھ آفیسرز کے ساتھ وہ لوگ اندر داخل ہوئے، جہاں لاؤنج میں میر شاہ بیٹھا تھا۔ آئیے آئیے صالح صاحب، آپ کا ہی انتظار تھا، اپنی بکواس بند کرو، ماہل اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگا۔ حورین کہاں ہے؟ امان نے پوچھا۔ تمیز سے نام لو اس کا، تم اپنی بکواس بند کرو، وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ مسٹر میشا، آپ کے خلاف FIR ہے کہ آپ نے حورین ملک کو کڈنیپ کیا ہے۔ ہمارے پاس وارنٹ ہے، ہمیں گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ ہونے والی بیوی ہے میری، میں کیوں کڈنیپ کروں گا؟ اس کی بات پر امان آگے بڑھنے لگا جب ماہل نے اسے روکا۔ اچھا، تو آپ ان سے زبردستی نکاح کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کی رضامندی سے ہو رہا ہے، اگر آپ لوگ نہ آتے تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ اوکے، آپ انہیں بلائیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ضرور، میشا ایک ملازمہ کو اسے لینے بھیجتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی ملازمہ کے ساتھ لاؤنج میں آئی، وہاں ماہل اور امان کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگی۔ جب میشا کی ایک گولی پر وہ وہیں رک گئی، جبکہ اسے صحیح سلامت دیکھ کر ان دونوں کی جان میں جان آئی۔ حورین بچے، ماہل اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ میشا سامنے آ گیا۔ جو پوچھنا پوچھو اور جاؤ یہاں سے، میشا نے کہا۔ سر پلیز کوآپریٹ، پولیس آفیسر ماہل اور امان سے کہنے لگا، جس پر وہ دونوں اپنا غصہ کنٹرول کرتے وہیں رک گئے۔ حورین میم، کیا میشا آپ سے زبردستی نکاح کر رہے ہیں اور زبردستی یہاں لے کر آئے ہیں، یا ان سب میں آپ کی رضامندی شامل ہے؟ ان کے سوال پر وہ خاموش رہی۔ حورین بیٹا بولو جو سچ ہے، ماہل نے کہا۔ بھائی بولو میم پلیز آپ بتائیں، پولیس آفیسر نے دوبارہ پوچھا۔ نوین، بابا بلا رہے ہیں، فائزہ نے نوین سے کہا۔ اچھا آ رہی ہوں۔ جی بابا۔ وہ اعجاز صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں فائزہ بھی موجود تھی۔ بیٹا، اگر آج تمہاری ماں ہوتی تو یہ بات وہ تم سے کرتی۔ بابا جو بھی بات ہے آپ کھل کر کریں۔ بیٹا تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، میں نے سب پتہ کروایا ہے، لڑکا اچھا ہے اور خاندان بھی اچھا ہے، اب تم بتاؤ۔ بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں بیٹا؟ بابا میں ابھی اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بابا آپ فکر نہ کریں، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تم لوگوں کی شادی کر دوں تاکہ مرتے وقت مجھے سکون ہو کہ تم لوگ محفوظ ہو۔ بابا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس سے بات کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ جیتی رہو، اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے، آمین آمین۔ کیوں نہیں کرنی تم نے شادی؟ فائزہ نوین سے پوچھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے نوین، تم پاگل ہو، کس کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ وہ ایک فیمس کرکٹر ہے، اتنی لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، وہ سب سے تو شادی نہیں کر سکتا نا، اور اگر وہ کسی اور کو پسند کرتا ہوا تو جس سے پاپا کہیں گے میں اس سے شادی کر لوں گی، پر ایک دفعہ اس سے ملوں گی ضرور۔ وہ اپنے آنسوؤں پر باندھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میم آپ ڈرے نہیں، جو سچ ہے میں بتائیں۔ زبردستی لے کر آئے ہیں، انہوں نے بھائی کو شوٹ کیا تھا، وہ روتے ہوئے کہتی ہے۔ ماہل آگے بڑھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ بھائی ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ماہل اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دینے لگا۔ سر آپ کے خلاف بیان ہے، ہمیں آپ کو اریسٹ کرنا ہوگا۔ پولیس والے ہتھکڑی لگانے کے لیے آگے بڑھے جب علی بیچ میں آیا۔ ایسے کیسے اریسٹ کر لیں گے؟ سر ہمارے پاس وارنٹ ہیں۔ علی انہیں اپنا کام کرنے دو، میر شاہ اسے کہتا خود آگے بڑھا۔ ماہل چلو۔ وہ دونوں حورین کو ساتھ لیے وہاں سے نکل گئے۔ وہ لوگ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، جہاں شیراز اور زمان صاحب باہر ہی کھڑے تھے۔ میرا بچہ، شیراز صاحب نے حورین کا ماتھا چوما۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ زمان صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگے۔ جی، وہ روتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گئی۔ بھائی کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہے، اور تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اندر جا کر وہ پلوشہ بیگم، شیروز صاحب،
سائرہ بیگم سے ملنے کے بعد سدرا بیگم سے بھی ملی۔ میری جان تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ سدرا بیگم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ان کے گلے لگے روئے جا رہی تھی۔ بس چپ ہو جاؤ میری جان، چلو آؤ بھائی سے ملو، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حورین کہاں ہے؟ ریلیکس حارث، آ رہی ہے، وہ چچی کے ساتھ ہے۔ بھائی، حورین بھاگتے ہوئے حارث کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں میری جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہو؟ جی بھائی۔ اس کے بعد وہ فارس اور آہل سے ملی۔ بیٹا آپ گھر چلے جاؤ۔ نہیں بابا، میں بھائی کے پاس ہی رہوں گی، اس نے زنتی انداز میں کہا۔ گڑیا چلے جاؤ، ویسے بھی صبح میں نے آ جانا ہے۔ بھائی پلیز۔ اوکے، وہ کہہ کر فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ ناراض ہو گئی ہے، شیراز صاحب نے کہا۔ میں منا لوں گا۔ کیا ہوا حورین، رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بھائی کے پاس رکنا ہے۔ ارے رو تو نہیں، یہاں تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، امان نے پیار سے کہا۔ چلو آ جاؤ حورین، گھر چلیں۔ فارس اور آہل اس کے پاس آئے اور ایک ساتھ بولے۔ کیا ہوا؟ آہل نے پوچھا۔ وہ کہہ رہی ہے اس نے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ امان کی بات پر حورین حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں بھائی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ آہل اور فارس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ تینوں اپنی مسکراہٹ چھپانے لگے۔ سن لیا آپ نے؟ آہل مصنوعی غصے سے امان کو کہنے لگا، اور ابھی یہ میرے ساتھ گھر بھی جائے گی۔ کیوں حورین، جاؤ گی نا؟ فارس نے پوچھا۔ جی بھائی، ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگ آ جانا خود ہی۔ فارس حورین کو لیے باہر نکل گیا۔ صبح حورین تو تھوڑا لیٹ اٹھی، فریش ہو کر وہ نیچے آئی تو سامنے ہی سائرہ بیگم بیٹھی تھیں۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ ٹھیک ہوں بڑی ماما، چلو آؤ ناشتہ کر لو۔ وہ دونوں اٹھ کر کچن کی طرف آ گئی۔ ارے یہ تو گھر سے بھاگ گئی تھی، پھر بھی صاحب اسے گھر لے آئے، ماننا پڑے گا، بہت پیار ہے اس سے، تبھی تو اس کی اتنی بڑی غلطی معاف کر دی۔ کچن میں کام کرتی ملازمہ دوسری ملازمہ سے کہہ رہی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، اس نے تو اپنے بھائی کو بھی ہسپتال پہنچا دیا۔ کچن میں داخل ہوتی ہوئی حورین اور سائرہ بیگم نے یہ ساری باتیں سن لی تھیں۔ حورین کا رنگ آہستہ آہستہ زرد ہو رہا تھا۔ اگر سائرہ بیگم اسے پکڑے نہ ہوتی تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم لوگ، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، کسی لڑکی کے کردار کے بارے میں ایسی فضول بکواس کرتے ہوئے، جس بات کا علم نہ ہو وہ نہ کیا کرو۔ بی بی جی ہم تو بس وہ تم لوگ، ابھی سائرہ بیگم بات ہی کر رہی تھیں جب حورین ان کا ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ حورین بیٹا رکو، بات تو سنو میری، حورین میری جان رکو۔ وہ اس کے پیچھے گئی جو اپنے کمرے میں جاتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ حورین بیٹا دروازہ کھولو پلیز میری جان، بڑی ماما مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے مرنا ہے۔ وہ روتے ہوئے سامنے پڑی چیزیں اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سائرہ بیگم تڑپ اٹھی۔ نا میری جان ایسی باتیں مت کرو پلیز، دروازہ کھولو۔ آہل اور فارس جو صبح ہاسپٹل سے آ کر سو گئے تھے شور کی آواز سے اٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ فارس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ماما کی آواز آ رہی تھی، چلو دیکھتے ہیں جا کر۔ وہ دونوں اوپر آئے جہاں سائرہ بیگم حورین کے روم کے باہر کھڑی تھیں۔ وہ دونوں بھاگ کر ان کے پاس گئے۔ کیا ہوا بڑی ماما؟ فارس نے پوچھا۔ حورین تو ٹھیک ہے نا؟ آہل نے بھی پوچھا۔ بیٹا وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے، وہ کچھ کر لے گی خود کو، اس کو کہو دروازہ کھولے، سائرہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ حورین بیٹا دروازہ کھولو۔ آہل کے کہنے پر وہ کوئی جواب نہ دیا، جس پر وہ تینوں مزید پریشان ہو گئے۔ آہل روم کی ڈپلیکیٹ کی لے کر آیا اور دروازہ کھولا۔ اس کے کانوں میں بار بار انہی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی وہ اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر زمین پر ٹوٹے بکھرے کانچ کے ٹکڑوں پر پڑی۔ وہ آگے بڑھی، کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ حورین، آہل اور فارس ایک ساتھ بولتے اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ فارس آگے بڑھتا جبکہ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ بھائی میرے پاس نہیں آئے، وہ اپنی کلائی پر کانچ کے ٹکڑے سے دباؤ ڈالتے ہوئے بولی۔ حورین بیٹا یہ کیا کر رہی ہو، چھوڑ دو اسے، سائرہ بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری جان آپ کا خون نکلا ہے، کیا ہو گیا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ آہل اور فارس آگے بڑھے۔ بھائی رک جائیں، میرے پاس نہیں آئے، میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، میری وجہ سے بھائی کو گولی لگی ہے، سب میری وجہ سے ہوا ہے،
گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو مر جانا چاہیے۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ فارغ سخت لہجے میں بولا۔ کس نے کہا ہے تم سے؟ آہل نے غصے میں پوچھا۔ ان دونوں کی سخت آواز سن کر وہ ڈر گئی۔ بتاؤ۔ وہ دونوں اس کا دھیان بٹا کر آہستہ آہستہ اس کے پاس آ رہے تھے جب کمرے میں سدرا بیگم داخل ہوئی، جنہیں ابھی امان چھوڑ کر دوبارہ ہاسپٹل گیا تھا۔ پر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ حورین کی طرف بڑھی اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہاتھ سے کانچ پکڑ کر اس کے منہ پہ تھپڑ لگایا۔ چٹا! کیا کر رہی تھی تم؟ سدرا بیگم اسے بازوؤں سے پکڑ کر پوچھنے لگی۔ ماما! روتے ہوئے اس کے منہ سے صرف یہی لفظ نکلا۔ آہل اور فارس آگے بڑھے، حورین کو سنبھالنے لگے، جبکہ سائرہ بیگم آگے بڑھ کر سدرا بیگم کو سنبھالنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سنبھالو خود کو۔ سائرہ بیگم روتے ہوئے سدرا بیگم سے کہنے لگی۔ اس سے پوچھیں یہ کیا چاہتی ہے؟ مارنا چاہتی ہے تو ایک دفعہ مار دے، ایسے پل پل مارنے سے تو بہتر ہے نا۔ بس کرو۔ سائرہ بیگم انہیں صوفے پر بٹھاتی پانی کا گلاس پکڑانے لگی۔ میری جان، یہ کیا کر رہی تھیں آپ؟ فارس اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے نا ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آہل اس کے ہاتھ پر رومال رکھے خون کو نکلنے سے روک رہا تھا۔ بیٹھو یہاں۔ آہل کے کہنے پر فارس اسے بیڈ پر بٹھانے لگا اور آہل فرسٹ ایڈ باکس لے کر آ گیا اور اس کی بینڈیج کی، جبکہ حورین فارس کے سینے سے لگی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بس بس میری جان، آہل اس کے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ بس کرو بیٹا۔ سائرہ بیگم اس کو اپنے گلے سے لگائے کہنے لگی۔ کس نے کہا تھا آپ سے یہ سب؟ فارس حورین سے پوچھنے لگا، جس پر سائرہ بیگم نے اس کو ساری بات بتائی، جس پر آہل اور فارس کو دونوں کو بہت غصہ آیا۔ ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسی فضول بکواس کرنے کی؟ فارس نے غصے میں کہا۔ نکالنے انہیں آج ہی، ایسے ملازموں کی صورت نہیں ہے ہمیں، آہل نے بھی کہا۔ حورین! سدرا بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ سوری ماما، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ اس کے آنسو صاف کر کے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ سوری بیٹا، مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ماما آپ سوری نہیں بولیں۔ سدرا بیگم نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دی ہے۔ اچھا چلو آؤ نیچے، ناشتہ کرو، کچھ کھایا بھی نہیں ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سائرہ بیگم کے کہنے پر سب نیچے آ گئے۔ یہ اس مہینے کی تنخواہ ہے تم لوگوں کی، اور کل سے آنے کی ضرورت نہیں۔ بی بی جی پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی، جاؤ یہاں سے۔ سائرہ بیگم کہہ کر وہاں سے چلی گئیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتی اپنا سامان لیتے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سب لوگوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد حارث ہاسپٹل سے واپس آ گیا۔ اس وقت سب باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے، جبکہ حورین حارث کے روم میں تھی۔ بھائی آپ کو زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں بیٹا، بالکل درد نہیں ہے۔ بھائی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ سر جھکاتے ہوئے کہنے لگی۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو میری جان؟ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ بس کچھ چیزیں قسمت میں لکھی ہوتی ہیں اور وہ ہو کر رہتی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو۔ آئی لو یو بھائی۔ وہ اس کے گلے سے لگ گئی، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ لو یو ٹو بھائی کی جان۔ چلیں اب آپ ریسٹ کریں، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ایک آواز دینا، میں فوراً آ جاؤں گی، وہ چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اوکے باس۔ حارث کے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سب بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ کل سادگی سے امان اور حورین کا نکاح ہوگا۔ ابھی سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ حورین اکیلی لان میں کھڑی تھی۔ امان کال سننے کے لیے باہر آیا تھا، وہاں حورین کو پریشان دیکھ اس کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا حورین؟ کچھ نہیں، کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے۔ آپ مجھ سے شادی نہ کریں۔ حورین کی بات سن کر اسے غصہ آ گیا۔ کیوں؟ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگا، میری وجہ سے آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی اگر اس نے دوبارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی بات کاٹتا چیختے ہوئے بولا۔ اس کی اونچی آواز پر وہ ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میری جان اپنے ذہن سے یہ ڈر خوف نکال دو، میں ہوں تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کو ڈرتا دیکھ کر پیار سے سمجھانے لگا، پیچھے ہٹیں، آپ بالکل بھی اچھے نہیں، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ میری اتنی مجال کہ میں ڈانٹوں؟ ہر بار ڈانٹ کر آپ یہی کہتے ہیں۔ نہیں تو۔ وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگا،
ہر وقت میرے ساتھ مذاق نہ کیا کریں، میں بڑی ہو گئی ہوں، بچی نہیں ہوں اب میں۔ میرا بچہ، ابھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں بچی نہیں ہوں، وہ ناک پھلاتے ہوئے کہنے لگی۔ امان کو بہت کیوٹ لگی۔ اوہ سوری بیبی، وہ اس کے کہنے پر اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگی۔ بیبی بھی بچہ ہی ہوتا ہے۔ اوہو، مجھے تو نہیں پتا تھا، آپ نے بتا دیا، بہت مہربانی آپ کی، وہ سر خم کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ماہل ان کے پاس آیا۔ کچھ نہیں، بس حورین مجھے بتا رہی تھی کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، اب وہ بچی نہیں ہے، اسے سب سمجھ آتی ہے، اس لیے کوئی اس کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ امان کی بات پر وہ مسکراتا ہوا حورین کو دیکھنے لگا۔ آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کی بات پر دونوں ہنسنے لگے۔ میں نہیں بولتی آپ دونوں سے۔ ارے رک جاؤ میری جان، اس کو تو میں پوچھتا ہوں، بتاؤ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو؟ میری اتنی مجال؟ اس کی بات پر حورین اپنے نازک ہاتھوں کا مکہ بناتی اس کے بازو پر مارنے لگی۔ اوہ ظالم لڑکی، مار ڈالا، ہا ہا ہا۔ امان کی بات پر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ میری بہن بہت پاورفل ہے۔ ہاں پتہ چل گیا ہے، وہ اپنا بازو سہلاتا ہوا بولا۔ زیادہ زور سے لگ گیا ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ دونوں مسکرانے لگے۔ نہیں میری جان، مذاق کر رہا ہے ڈرامے باز۔ ماہل کے کہنے پر امان ہنسنے لگا، جبکہ حورین اسے گھورنے لگی۔ میں نہیں بولتی آپ سے، وہ امان سے کہتی اندر چلی گئی۔ سدھر جاؤ تم۔ جو سدھر گیا وہ امان ملک نہیں۔ اس کی بات پر لان میں دونوں کا کہکا گونجا۔ خیال رکھنا اس کا، بہت معصوم ہے، بہت پیار سے لاڈ سے ہم نے پالا ہے اسے، بے فکر رہو، بہت پیار سے رکھوں گا، وہ ماہل کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا۔ علی نے اگلے دن میر شاہ کے وکیل کو بلایا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ آپ فکر نہ کریں سر، تھوڑی دیر میں آپ کے پاس ہوں گے، اب میں چلتا ہوں، وکیل نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وکیل میر شاہ کو رہا کروا کر واپس گھر لے آیا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جیسا پہلے تھا، میر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر علی بھی مسکرا دیا۔ سر میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، آپ حکم کریں تو ابھی۔ نہیں علی، ابھی کچھ نہیں کرنا، کچھ دیر خاموش رہنا ہے، بس تم نظر رکھو ان سب پر۔ سر وہ لوگ الرٹ رہتے ہیں، ہر وقت سیکیورٹی پہلے سے 2 گنا زیادہ ہے، کام تھوڑا مشکل ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ نوین، میں تمہیں کب سے بلا رہی ہوں اور تم یہاں سوچوں میں گم بیٹھی ہو۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کہنا تھا؟ آ کر کھانا کھا لو۔ اچھا چلو آتی ہوں میں۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے تاکہ اعجاز صاحب پریشان نہ ہوں، پر وہ بھی ایک باپ تھے جنہوں نے اسے پالا تھا، ان کی جھوٹی مسکراہٹ فوراً پہچان لیتے تھے۔ بیٹا آپ بالکل ریلیکس رہو، جو بات ہے مجھے بتاؤ۔ جیسے آپ کہو گے ویسے ہی ہوگا۔ اعجاز صاحب نوین کے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری وجہ سے بابا پریشان ہے، پر میں کیا کروں فائزہ، مجھے خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بہت بے بس ہوں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، جس پر فائزہ نے اس کو پاس آ کر گلے لگا لیا۔ مجھے پتہ ہے اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اب چپ کرو، بابا دیکھیں گے تو مزید پریشان ہو جائیں گے، بس اب نہ رونا میری جان، ہمت کرو۔ آج حورین اور امان کا نکاح تھا، صرف کچھ خاص مہمان مدعو تھے۔ حورین تیار ہو رہی تھی، وہ اپنا دھیان کاموں میں لگا رہی تھی، پر اس کے ذہن میں بار بار اس دن کی طرف کے خیال آ رہے تھے۔ میک اپ آرٹسٹ اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ اس نے پیروں کو چھوتی فراق، جس پہ گولڈن پرلز کی مدد سے بہت نفیس اور خوبصورت کام ہوا ہوا تھا، پہنی تھی۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ سیٹ کیے، ہلکے سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب شہراز اور شہروز صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ماشاء اللہ، ہماری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، شہروز صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، شہراز صاحب اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر اس کے سر پر وارنے لگے۔ نیچے چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ جی۔ حورین شہروز اور شہراز صاحب کے ہمراہ نیچے آ گئی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، شازیہ بیگم اس کے ماتھے پر لب رکھتی اس کی نظر اتارنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب آئے اور نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ نکاح کی رسم کے بعد اسے باہر اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ امان اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی
کہ اسے لگ رہا تھا کہ حرین کو اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ مبارک ہو بہنوئی صاحب، آہل اور فارس مسکراتے ہوئے ایک ساتھ بولنے لگے۔ خیر مبارک صالح صاحب، اس کی بات پر وہ تینوں ہنسے۔ ہم نے اپنی بہن آپ کو اس لیے دی ہے کہ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، آپ ہماری بہن کا بہت خیال رکھیں گے۔ آہل حرین کو ساتھ لگائے کہنے لگا، بہت خیال رکھنا آپ ہماری بہن کا۔ فارس حرین کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر حرین کو رونا آ گیا۔ بہت خیال رکھوں گا میں اپنی جان کا۔ امان کی بات پہ وہ سب مسکرانے لگے۔ ارے میری جان، رونا نہیں، رخصتی 2 ہفتے بعد ہے۔ فارس اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا ہوا حرین؟ ماہل اور حارث اسٹیج پر آ کر پوچھنے لگے۔ ان دونوں نے میری بیوی کو ایموشنل کر دیا ہے۔ ہماری بہن بہت اسٹرانگ ہے، دیکھنا ابھی اسمائل کرے گی۔ حارث کے کہنے پہ وہ روتے ہوئے مسکرا دی۔ تم دونوں بھی اسے تنگ نہیں کرو۔ نہیں ماہر بھائی، یہ مجھے تنگ نہیں کر رہے۔ اس کی بات پر سب مسکرانے لگے۔ جبھی آہل اور فارس کو ڈانٹ پڑی اور انہیں بچانے پہنچ جاتی تھی۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ حرین بھی کافی تھک گئی تھی، اس لیے سدرا بیگم اسے کمرے میں چھوڑ رہی تھیں۔ زمان صاحب، شازیہ بیگم اور امان واپس گھر جانے لگے تھے، پر سب لوگوں کے کہنے پہ وہیں رک گئے تھے۔ سب لوگ کافی تھک چکے تھے، اس لیے سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ حرین بھی کپڑے چینج کر کے فریش ہو کر آرام سے بیڈ پر بیٹھی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو عائشہ کی امی کا فون تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ میں ٹھیک آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، نکاح کی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی۔ اللہ میری بیٹی کی نصیب اچھے کرے، ہمیشہ ایسے ہنستے مسکراتے رہو، آمین آمین۔ پر میں آپ سے ناراض ہوں۔ کیوں بیٹا؟ آپ نکاح پر نہیں آئیں؟ بیٹا ہم ضرور آتے، پر ایک کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئے ہیں۔ اوہ اچھا، یہ بات کرو عائشہ سے، مجھے نہیں بات کرنی اس چڑیل سے۔ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں، میں انتظار کرتی رہی کہ اب آئے گی، پر میڈم آئی نہیں۔ اس نے نہیں بتایا؟ نہیں آنٹی، اس کو تو میں بعد میں پوچھوں گی، پر ابھی بات کر لو، کوئی ضروری بات کرنی ہے، شاید کل کوئی ٹیسٹ ہے۔ اچھا، کیسی ہو جانی؟ بہت پیاری، کام کی بات کرو۔ وہ بھی کر لوں گی، پہلے مجھے نکاح کی پکچرز تو سینڈ کرو، آ جاتی تو دیکھ لیتی، اب نہیں دکھاؤں گی۔ جانی میری مجبوری سمجھو یار، میں نہیں آ سکی، اور اب تم میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ اپنی جان سے پیاری عزیز دوست کو تم اپنے اسپیشل دن کی پکچر نہیں دکھاؤ گی؟ اچھا بس کرو ڈرامے باز، بھیجتی ہوں، اب کام بتاؤ جس کے لیے فون کیا ہے۔ سن کر چیخنا مت۔ ہاں نہیں چیختی، بتاؤ تم۔ کل ٹیسٹ ہے اکاؤنٹنگ کا، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ کب سے میسج کر رہی ہوں، پر آپ مجھے اگنور کرنے میں مصروف تھیں، تو اب میں کیا کرتی؟ ہائے اللہ، میری تو تیاری بھی نہیں ہے۔ ہو جائے گی، تھوڑا سا ہی ہے۔ اچھا ہاں، سلیبس سینڈ کر دیا ہے میں نے، دیکھ لو، اور صبح جلدی آ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بائے بائے۔ نورین ابھی اپنا سارا ٹیسٹ یاد کر کے لیٹی ہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ وہ مشکل سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ امان کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، پر مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیبی کی نیند خراب کر دی۔ امان اندر آ گیا۔ حرین آنکھیں بند کیے زور و شور سے سر ہلانے لگی، جس پر امان مسکرا دیا۔ اوہ سوری بیبی۔ امان اسے نرمی سے پکڑتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ امان چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ کوئی نہیں آتا میری جان۔ وہ مسکراتے ہوئے لب اس کے ماتھے پہ رکھ گیا۔ شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے، میری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ آئی لو یو سو مچ ڈیئر وائفی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ کبھی بھی نہیں میری جان۔ ایسی باتیں اپنے ذہن میں لا کر خود کو پریشان نہ کرو۔ تم ہے تو میں ہوں، تمہارے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میری جان۔ آئی لو یو، حرین مسکراتے ہوئے کہنی اس کے سینے سے لگ کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر امان ہنس دیا۔ لو یو ٹو میرا بچہ۔ امان اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے ایک باکس نکال کر اس میں سے اس نے ایک باریک چین نکالی، جس میں ایک چھوٹا سا وائٹ کلر کا ہارٹ شیپ کا موتی لگا ہوا تھا، جس میں انت الحیات لکھا ہوا تھا۔ واؤ، یہ کتنا پیارا ہے۔ حرین کے کہنے پر
اس نے مسکراتے ہوئے وہ نیکلس اسے پہنا دیا۔ اب لگ رہا ہے پیارا، اس نے مسکرا کے کہا اور اپنے لب اس کے گلے میں پہنائی چین پر رکھ دیے۔ چلو اب ریسٹ کرو میرا بیبی، کافی تھک گیا ہے۔ ہاں نا، بیٹھ کر میری کمر ہی اکڑ گئی ہے، میں دبا دوں؟ نہیں، وہ ہنسنے لگی۔ اوکے اب تم سو جاؤ، گڈ نائٹ، اپنا دھیان رکھنا میرے لیے۔ اوکے میرا بچہ، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر امان بھی ہنس دیا۔ بہت شرارتی ہو گئی ہو تم، چلو لیٹ جاؤ، وہ اسے بیڈ کی طرف لے جاتا ہوا بولا۔ اوکے گڈ نائٹ، ہورین لیٹتے ہوئے بولی۔ گڈ نائٹ۔ امان کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر آ گیا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب ہورین بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ ارے بیٹا دھیان سے، شیروز صاحب بولے۔ کیا ہوا بیٹا؟ شیراز صاحب نے پوچھا۔ وہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، لیٹ ہو رہی ہوں۔ تو جلدی اٹھ جانا تھا، سدرا بیگم اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر امان نیچے منہ کیے ہنسنے لگا۔ ماما اب ڈانٹے تو نہیں اسے، حارث نے کہا۔ بیٹا میں آپ کو چھوڑ دوں، آپ پہلے ناشتہ کر لو۔ نہیں بھائی، بہت لیٹ ہو گئی ہوں، پہلے ہی میں وہاں سے کچھ کھا لوں گی، اور اگر نہ کھایا اور طبیعت خراب ہوگی تو؟ آہل کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں بھائی پکا کھاؤں گی۔ اب چلیں بھائی، میں لیٹ ہو رہی ہوں، وہ ماہل کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگی۔ اسے ناشتہ تو کرنے دو، سدرا بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے کر لیا، چلو چلیں۔ ماہل چیئر سے اٹھتا بولنے لگا۔ اللہ حافظ سب کو، ہورین کہہ کر ماہل کے ساتھ باہر نکلتی گئی، جس پہ سب مسکرا دیے۔ آپ کی لیو تو پرسوں تک کی تھی نا، پر آپ آج کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی ضروری کام تھا؟ ماہل ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی بھائی، اس پاگل عورت نے مجھے رات کو بتایا کہ آج ٹیسٹ ہے اور اس کے نمبر فائنل میں ایڈ ہونے ہیں، معصوم شکل بنا کر کہنے لگی۔ اوہ اچھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹیسٹ کی تیاری ہے؟ تھوڑی سی ہے، چلو کوئی نہیں، اچھا ہو جائے گا۔ اب بتاؤ آپ فری کتنے بجے ہوگے؟ وہ اس کی یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہنے لگا۔ پتہ نہیں بھائی، جب فری ہو جاؤ مجھے کال کر دینا۔ اوکے بھائی، بائے بائے۔ اسے یونیورسٹی چھوڑ کر آفس کی طرف آ گیا۔ ہیلو ڈارلنگ، ذائشہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ دفع ہو جاؤ۔ او میرا بیبی، کچھ آیا ہے؟ ہاں ہوں، پر تمہیں کیا؟ سوری بیبی، تمہاری اکلوتی دوست کا نکاح تھا اور تم نہیں آئی۔ شادی پہ آؤں گی پکا، دیکھ لیں گے۔ اچھا اب غصہ تو نہ کرو نا، ذائشہ نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ ٹیسٹ نہیں دینا کیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ تو 2 گھنٹے بعد ہے۔ کیا؟ ہاں، ذائشہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ ظالم لڑکی، اتنی جلدی بلا لیا۔ میں نے کہا مل کے تیاری کر لیں گے۔ ذائشہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، میرے پیٹ میں چوہے بھی اب مرنے والے ہیں۔ ہورین پیٹ پر ہاتھ رکھتے معصومانہ انداز میں کہنے لگی۔ اوہ چلو کچھ کھاتے ہیں۔ چلو۔ کھانے کے بعد وہ بڑے سے گراؤنڈ میں بیٹھ کر ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی۔ اوہ 12 بج گئے، چل اٹھ۔ اتنی جلدی بج گئے؟ اب تو بج گئے نا، اب اٹھ، سر آگے ہوں گے۔ ہاں چلو چلو۔ ٹیسٹ دیکھ کر وہ لوگ باہر آ کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئی تھیں۔ ہورین نے ماہل کو فون کر دیا تھا کہ وہ اسے آ کر لے جائے، جس پر اس نے 10 منٹ تک آنے کا کہا تھا، اور اب وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اچھا ہو گیا ٹیسٹ، ہورین نے کہا۔ ہاں یار، شکر ہے جان چھوٹی، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ رخصتی کب ہے؟ جب بھی ہو، تمہیں کیا، تم نے کون سا آنا ہے؟